إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة الضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون محترم حضرات گرامی اور خواتین اسلام، سب قسم کی تعریفوں کا اکیلا مستحق اللہ رب العزت ہے، جو ہمارا خالق، ہمارا معبود ہے۔ درود و سلام ہو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور تمام انبیاء علیہم الصلاۃ والتسلیم پر، جنہوں نے اللہ تعالیٰ کے پیغامات کو اپنی اپنی امتوں تک امانت کے ساتھ پہنچایا۔ اس مختصر سی تمہید کے بعد جس طریقے سے ہم لوگ اگلی قسطوں میں اللہ تعالیٰ کی پاکی کے تعلق سے سن رہے تھے، آج بھی اسی کا انشاءاللہ ایک سلسلہ رہ گیا ہے، یا ہو سکتا ہے اس کے بعد بھی اس کا کوئی سلسلہ باقی ہو۔ حضرات گرامی، اللہ تعالیٰ نے شروع سے لے کر محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک جتنے پیغمبروں کو دنیا کے اندر مبعوث فرمایا، سارے پیغمبر اللہ تعالیٰ کی پاکی بتانے کے لیے آئے۔ پہلے کلمہ نہیں پڑھایا، شرک کی گندگیوں سے انسانوں کو پاک کرنے کے بعد ان کی محبتوں کو ان کے دل و دماغ سے نکالنے کے بعد اللہ تعالیٰ اپنی پاکیزگی کو بیان کیا، تو اس کو صاف سنا دینے کے بعد کلمے کا اقرار کیا۔ اگر کوئی آدمی اللہ تعالیٰ کی پاکی کرتا ہے اور شرک بھی کرتا ہے، یہ دونوں متضاد چیزیں ہیں۔ شرک کی گندگی بھی اور اللہ تعالیٰ کی پاکی بھی، جو ایک ساتھ چل نہیں سکتی۔ اس لیے آپ کو، مجھے اور ساری مخلوقات کو جو ضرورتیں ہیں، ان تمام ضرورتوں سے اللہ تعالیٰ کی ذات محتاج نہیں ہے، ضرورت مند نہیں ہے، اور ساری مخلوقات کے اندر جتنے عیوب ہیں، اس میں سے اللہ تعالیٰ کے اندر کوئی عیب نہیں ہے۔ ان عیبوں سے اور ان نقائص سے اللہ تعالیٰ کی ذات کو پاک سمجھنا ہی سب سے بلند عقیدہ ہے۔
اگر آپ نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ اس کی پاکی بھی کیا اور شرک کی گندگی بھی آپ اٹھا لائے تو ایسی صورت میں آپ کا کلمہ بھی قبول نہیں ہے، آپ کا عمل بھی قبول نہیں ہے۔ تو اس لیے سبحان اللہ کا جو عقیدہ ہے یہ سب سے بڑا عقیدہ ہے، جس کو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ساری مخلوقات کے تعلق سے بیان فرما دیا، یسبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض۔ آسمانوں میں اور زمینوں میں جتنی مخلوقات ہیں سب کے سب اللہ تعالیٰ کی پاکی بیان کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ مخلوقات کو جو ضرورتیں ہوتی ہیں وہ اپنے طرف سے اس کی نفی کرتے ہوئے جس کلمے کا ذکر کیا ہے وہ کلمہ سبحان اللہ ہے۔ ابھی میں نے جو آیت تلاوت کی ہے یہ آیت ہمارے سفر کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے سکھلائی ہے۔ جب کبھی تم کسی سواری پر بیٹھ جاؤ اور سفر کی نیت کرو تو تم یہ دعا پڑھو۔ وہ کون سی دعا ہے؟ سبحان الذی سخر لنا ھذا وما كنا له مقرنین وانا الی ربنا لمنقلبون۔ اللہ تعالیٰ کی ذات پاک ہے، کس سے؟ اسے کسی سواری کی ضرورت نہیں ہے کیا اللہ تعالیٰ کو؟ کیوں؟ اللہ تعالیٰ کا آنا جانا کہیں بھی اللہ تعالیٰ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ذکر کرتے ہیں تو ایسی صورت میں اللہ تعالیٰ محتاج سواری نہیں ہے، ہم لوگ محتاج ہیں۔ ہم کو بیل گاڑی سے لے کر، گھوڑا گاڑی سے لے کر، موٹر کار سے لے کر، سائیکل سے لے کر، سائیکل موٹر سے لے کر، ریل سے لے کر، ہوائی جہاز سے لے کر، راکٹ سے لے کر ساری سواریوں کی ضرورت ہے۔ اس کے بغیر ہم لوگ جی نہیں سکتے، رہ نہیں سکتے، اور ہمارا کہیں آنا جانا بھی پیدل مشکل ہو جاتا ہے۔ ان سواریوں کے ذریعے ہم لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے آسانیاں عطا فرمائی۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا جب بھی تم کسی سواری کے اندر بیٹھو تو یہ دعا پڑھ کر کے بیٹھو۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ینزل ربنا الی سماء الدنیا کل لیلۃ، تہجد کے وقت میں اللہ تعالیٰ کی ذات آسمان دنیا تک اترتی ہے۔ کیسے اترتی ہے کسی کو معلوم نہیں، اور کیوں؟ اللہ تعالیٰ کا اترنا اور واپس جانا یہ کیفیت کسی نے دیکھی بھی نہیں، اور اللہ تعالیٰ کے لیے ثابت کرنا شرک ہے، کفر ہے، اور وہ محتاج نہیں ہے۔ اسی لیے امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے پاس یہ خبیث لوگ آئے جو اللہ تعالیٰ کے آنے جانے کا ذکر چھیڑ کر کے انہیں پوچھا کہ اللہ تعالیٰ عرش عظیم پر کیسے مستوی ہے؟ اس لیے کہ قرآن حکیم نے صاف طریقے سے فرمایا استوا علی العرش، اللہ تعالیٰ نے عرش پر مستوی کیا ہے اپنے آپ کو۔ وہ کیسے ہے؟ آ کر کے پوچھ کر کے امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کو لاجواب کرنے کی کوشش کی۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے جواب دیا الاستواء معلوم، ارے ہوائی جہاز میں کیسے بیٹھتے ہیں سب کو معلوم ہے، گائے اور بیل پر کیسے بیٹھتے ہیں سب کو معلوم ہے، ہوائی جہاز میں کیسے بیٹھتے ہیں سب کو معلوم ہے، ہر سواری کے اوپر بیٹھنے کا طریقہ ہر ایک کو معلوم ہے۔ والکیف عنہ مجہول، اللہ تعالی کیسے بیٹھا ہے، اس کی کیفیت کیسی ہے، کسی مخلوق کو معلوم نہیں ہے۔ یہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے جواب دیتے ہوئے کہا والسؤال عنہ بدعۃ، اس کے پیچھے پڑے رہنا اور اس کے تعلق سے سوال کرنا بدعت ہے،
اور کوئی سوال کرتا ہے تو وہ اپنا ایمان خراب کرتا ہے. والایمان بہ واجب. کیوں؟ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں صاف فرما دیا استویٰ علی العرش. اس پر ہر مومن اور مومنہ کو ایمان لانا واجب ہے، واجب ہے. اور اس کی کیفیت سوائے اللہ کے اور کوئی جانتا بھی نہیں ہے، اور اللہ تعالیٰ نے کسی کو بتایا بھی نہیں ہے. اور بیوقوف کہتے ہیں اللہ تعالیٰ ہر جگہ ہے. کہاں ہے؟ جب ان کو سمجھ میں نہیں آیا تو یہ بیوقوف کہنے لگے اللہ تعالیٰ ہر جگہ ہے. ذرا سوچ کر کے دیکھو، ان جاہلوں کو ایک سوال کرو کہ اللہ تعالیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نمازیں فرض کرنے کے لیے کہاں بلایا؟ 7 آسمانوں کے اوپر بلایا. اور اس کا تذکرہ قرآن مجید میں بھی ہے، اور اس کا تذکرہ صحیح احادیث سے مبارکہ کے اندر بھی موجود ہے. کسی نے اس کا انکار نہیں کیا. ہر جگہ ہے تو اس کا معنی کفر ہے. اللہ تعالیٰ کو ہر جگہ آنے کی ضرورت بھی نہیں ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کا تقرب بتانے کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آپ لوگ رات میں عبادت کرتے ہو تو اللہ تعالیٰ کی ذات آپ سے قریب ہو جاتی ہے، اتنی قریب ہو جاتی ہے کہ آسمان دنیا تک آتا ہے. اور ایسے وقت میں جو لوگ عبادت کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کو یاد کرتے ہیں، ان کی دعائیں سنتا ہے اور ان کی حاجتوں کو اللہ تعالیٰ پوری فرما دیتا ہے. یہ فضیلت بتانے کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ينزل ربنا الى سماء الدنیا كل لیلۃ. ہر رات ہمارا پروردگار تہجد کے وقت میں آسمان دنیا تک آتا ہے. اور کیسے آتا ہے وہ ہم کو سوال کرنے کی ضرورت نہیں. اس کے تعلق سے نہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا نہ اللہ تعالیٰ نے بتایا. بس اللہ تعالیٰ کے تعلق سے یہ گدھے ایسی حرکتیں کرنے لگے. جب ان کو سمجھ میں نہیں آیا تو کہنے لگے کیا اللہ تعالیٰ آسمان دنیا تک آتا ہے تو اس کا عرش خالی ہو جاتا ہے؟ نعوذ باللہ من ذالک. ایسے اللہ کے نبی نے فرمایا نہیں. پھر آپ نے بنا لیا ہے اس گندے عقیدے کو. اس سے اگر توبہ نہیں کرو گے اور اللہ تعالیٰ کی ذات کو پاک اور صاف نہیں کہو گے تب تک تمہارا ایمان مکمل نہیں ہوتا. آپ کا کلمہ پڑھنا بیکار ہے، آپ کا مسلمان کہنا بیکار ہے، اور آپ اپنے اسلام کا دعویٰ کرتے ہیں تو یہ سب بیکار ہے. تو اللہ تعالیٰ کی ذات کو ہر محتاجی سے پاک سمجھو. اس لیے سواری کی دعا یہی سکھائی سبحان الذی سخر لنا ھذا. پاک ہے وہ ذات جس نے ہمارے لیے ماتحت کر دیا ایسی سواریوں کو جن کے بارے میں ہم سوچ بھی نہیں سکتے، اور ہمارے لیے اللہ تعالیٰ نے ان تمام چیزوں کو مسخر کیا ہے اور اس سے ہم لوگ فائدہ اٹھاتے ہیں. اللہ تعالیٰ کے لیے کسی سواری کی ضرورت نہیں ہے. یہ صاف طریقے سے اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کے اندر فرما دیا ہے. اب اس کے بعد دیکھو قرآن پاک کی ہی ایک آیت ہے. یہ صبح اور شام کس کے لیے ہے؟ ہمارے لیے ہے، ہمارے لیے ہے. آپ یہ مت کہو کہ اگر اللہ تعالیٰ صبح میں کوئی کام کرتا ہے تو شام میں اسے تاریکی کا سامنا کرنا پڑتا ہے. ایسا نہیں ہے، یہ ہمارے لیے ہے صبح اور شام. اللہ تعالیٰ کی ذات اس محتاجی سے پاک ہے، اور کلام پاک کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرمایا سبحان اللہ حین تمسون وحین تصبحون. اللہ تعالیٰ کی ذات پاک ہے. جس وقت آپ لوگ صبح کر رہے ہو اور جس وقت آپ لوگ شام کر رہے ہو، اللہ تعالیٰ کو نہ صبح کی ضرورت ہے اور نہ شام کی ضرورت ہے.
وہ صرف تمہارے لیے، تمہارے آرام کے لیے، تمہاری مصروفت کے لیے اللہ تعالیٰ نے دو قسموں میں تقسیم کر دیا ہے، اور اس کے بارے میں صاف طریقے سے کلام پاک کے اندر فرمایا یولج اللیل فی النہار ویولج النہار فی اللیل، دن کو رات میں داخل کرتا ہے، رات کو دن میں داخل کرتا ہے۔ یہ کس کی ذات ہے؟ اللہ تعالیٰ کی ذات۔ مگر اللہ تعالیٰ محتاج نہیں ہے، کس کا؟ رات کا، دن کا۔ یہ محتاجی اللہ تعالیٰ کی مخلوقات کے لیے ہے کہ ایک وقت میں آرام کریں، ایک وقت میں محنتیں کریں، اور تمہارے لیے اللہ تعالیٰ نے تمہاری منفعت کے لیے یہ کلام پاک کے اندر ذکر فرمایا ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر اور پاکیوں کا ذکر کیا ہے، اور اس کو آپ اور ہم کو سمجھنا ضروری ہے۔ اگر آپ اور ہم نے یہ سمجھ کر کے اللہ تعالیٰ کو پاک نہیں سمجھا اور کلمے کا اقرار نہیں کیا تو ہمارا کلمہ پڑھنا بیکار ہے، اور پاک سمجھے بغیر آپ لاکھ مرتبہ کلمہ پڑھ لو، لاکھ مسلمان ہونے کا دعویٰ کر لو، مگر آپ مسلمان نہیں ہوں گے۔ دیکھو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسرے انبیاء نے کیا کیا؟ پہلے آ کر کے بتوں کی مذمت کی، غیر اللہ کی مذمت کی، اور یہ بھی بتایا کہ یہ اللہ کے برابر ہو نہیں سکتے، اللہ تعالیٰ کی ذات اس سے بالا تر ہے، اور جو تم شرک کر رہے ہو اس شرک سے اللہ تعالیٰ بے نیاز ہے، اور شرک کرتے ہوئے تم کلمے کا اقرار کرو۔ اس بات کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو نہیں بتایا، بلکہ بتایا کہ تمام گندگیوں سے توبہ کرنے کے بعد اس پاک ذات کو اقرار کرو جس کو ہم نے سمجھایا ہے، اسی کے حکم سے۔ اب اس کے بعد دیکھو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ دو قسم کے تھے، ایک انصار، دوسرے مہاجرین۔ انصاری نماز بھی پڑھتے تھے، روزہ بھی رکھتے تھے، عقیدہ بھی سیکھتے تھے، سب کچھ کرتے تھے، اور اس کے ساتھ لوگوں میں زکوٰۃ کو تقسیم کرتے تھے، صدقات اور خیرات کرتے تھے۔ یہ مہاجرین جو مکے سے ہجرت کر کے آئے وہ غریب لوگ تھے، ان کی غربت ایسی تھی کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا، اللہ کے رسول، یہ انصار جو ہمارے بھائی ہیں، نماز بھی پڑھتے ہیں، روزہ بھی رکھتے ہیں، اور عقیدہ بھی صحیح ہے، اس کے ساتھ ساتھ وہ صدقات بھی کرتے ہیں، خیرات بھی کرتے ہیں، ہم ان کے مقام کو نہیں پہنچ سکتے۔ یہ صدقات کا ہم کو فائدہ حاصل کرنا ہے، ثواب حاصل کرنا ہے، تو ہم کو کرنا کیا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو سکھایا کہ نماز کے بعد سبحان اللہ 33 مرتبہ پڑھو، الحمدللہ 33 مرتبہ پڑھو، اللہ اکبر 33 مرتبہ یا 34 مرتبہ پڑھو، یا نہیں تو 33 مرتبہ پڑھنے کے بعد لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ ایک بار پڑھ لو۔ کلمہ کب پڑھا ہے؟ یہ 3 کلموں کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کلمہ پڑھا ہے۔ جو ذات پاک ہے وہی تعریف کے قابل ہے، جو تعریف کے قابل ہے اور پاک ہے وہی ذات سب سے بڑی ہے، یہ ہمارا عقیدہ ہے۔ تو اس کا اقرار ایک مرتبہ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ کہہ کر کے 100 کو پورا کرو۔ اس سے کیا ہوگا؟ تمہارے صدقات اور خیرات کرنے کے برابر ثواب مل جائے گا۔ خوش ہو گئے کون؟ مہاجر۔ چلو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی تھیوری بتا دی کہ اس کے ذریعے ہمارا مسئلہ حل ہو گیا، اور اس کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو بتا دیا۔
تو نماز پڑھنے کے بعد چھپ چھپ کر کے انگلیوں پر گننے لگے۔ انصاریوں نے دیکھا یہ لوگ کیا کر رہے ہیں، اب پوچھنے پر چھپا بھی نہیں سکتے۔ آخر ان کو معلوم ہو گیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر سکھایا ہے، اب یہ بھی پڑھنے لگے۔ اب بتاؤ کہ یہ بھی صدقہ اور خیرات کے ساتھ پڑھنے لگے تو ان کا ثواب زیادہ ہے یا نہیں؟ اب پھر گئے کون مہاجر، جا کر کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا اے اللہ کے رسول، ہم جو کر رہے ہیں وہ بھی کر رہے ہیں، اب ہم کو کوئی ایسی تسبیح بتاؤ کہ ہم ان سے بڑھ جائیں اور ہم ان کے برابر ہو جائیں۔ اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا بتاتے ہیں؟ یہ لالچ صحابہ کرام کے اندر تھا کہ نیکیوں کے اندر کیسے آگے بڑھا جائے۔ ہمارے اندر نیکیوں سے پیچھے جانے کا طریقہ جانتے ہیں ہم لوگ، اور نیکیوں پر آنے کی کوشش نہیں کرتے تھے، مگر صحابہ کرام ایک دوسرے سے بڑھ کر کے اللہ تعالیٰ کی پاکی بیان کرنا، تحلیل بیان کرنا، تحمید بیان کرنا، تحلیل بیان کرنا، ساری چیزوں کو عمل کرنے کی کوشش کرتے تھے۔ ہم مسلمان سلام پھیرنے کے بعد اتنا بھی وقت نہیں ہے ہمارے پاس کہ 33 مرتبہ سبحان اللہ پڑھیں، 33 مرتبہ الحمدللہ پڑھیں، 33 مرتبہ اللہ اکبر پڑھیں، اٹھ کر کے بھگے، کیا فائدہ ہے؟ ارے فضیلت دیکھو کتنی بڑی ہے، اور اس فضیلت سے ہم لوگ محروم ہیں، مگر صحابہ کرام ایک دوسرے سے بڑھنے کے لیے اور آگے بڑھوتری حاصل کرنے کے لیے ایسی کوشش کر رہے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو ایسے ایسے معاملات بتائے جو آسانی کے ساتھ ان کو نیکیاں حاصل کرنے والا بنا دے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں کسی کے بڑھنے کو روک نہیں سکتا، کوئی بڑھنے والا بڑھے اور اسے آپ بھی نہیں روک سکتے۔ ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، یہ اللہ کا فضل ہے، وہ کوشش کر رہے ہیں تم بھی کرو۔ اللہ تعالیٰ جس کی جو نیکیاں ہیں جیسے چاہے وہ قبول کرے، اور جیسے چاہے اللہ تعالیٰ اسے رد کرے، اور ان فضیلتوں کو حاصل کرنے والا وہی شخص ہے جو اللہ تعالیٰ کی ذات کو سمجھ جاتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی پاکی بیان کرنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے۔ اس کے علاوہ ماں فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی، آ کر کے انہوں نے مطالبہ کیا اے ابا جان، میں گھر کا کام و کاج کرتی ہوں، تھک جاتی ہوں، مجھے کوئی لونڈی دے دیجئے تاکہ میں اس سے کام لوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس سے بہتر میں تجھ کو ایک بات بتا دیتا ہوں، اس پر عمل کر۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سوتے وقت سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر 33 مرتبہ پڑھنے کا حکم دیا، اور اس پر اپنے آپ پر دم کر لینے کا حکم دیا، اس سے ان کی تھکان دور ہو جاتی تھی۔ کتنی فضیلتیں ہیں اس کے اندر، مگر ہم لوگ نیکی کرنے کے معاملے میں پیچھے جاتے ہیں، برائی کرنے کے معاملے میں آگے بڑھ جاتے ہیں۔ یہ صحابہ کرام کا ایمان بھی نہیں تھا، اسلام کی تعلیم بھی ایسی نہیں تھی جو ہمارے پاس پائی جا رہی ہے۔ اللہ تعالی ہم سبوں کو نیک توفیق عطا فرمائے، اور اس قسم کی برائی سے اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ سعد بن معاذ کا واقعہ بھی قابل غور ہے۔ وہ کیا ہے؟ یہ بہت بڑے صحابی ہیں جن سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بڑی محبت کرتے تھے۔ ان کو موت آ گئی، آ جانے کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی فضیلت کے بارے میں فرمایا تحرک لہ العرش، اللہ تعالیٰ کا عرش حرکت میں آ گیا۔
وشہد لہ 70,000 من الملائکہ، 70,000 فرشتے ان کے نماز جنازہ میں شریک لے۔ یہ کہنے کے بعد جب قبر میں دفن کیا گیا تو قبر نے لقد زم زمتن، ایک مرتبہ ان کو چمٹی، دبائی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھایا گیا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سبحان اللہ کہا، اور ہم بھی سبحنا طویلا، صحابہ کرام کہتے ہیں ہم بھی سبحان اللہ کہتے رہے۔ اے اللہ، سات کی ذات پاک نہیں ہے، تیری ذات پاک ہے، پتہ نہیں ان سے کیا تقصیر ہو گئی، کیا قصور ہو گیا جس کی وجہ سے قبر نے ان کو ایک مرتبہ دبایا، پھر قبر کشادہ ہو گئی۔ تو اس طریقے سے آپ کو مجھے سبحان اللہ پر غور کرنا چاہیے اور اس تسبیح کو بڑی اچھی طریقے سے پڑھنا چاہیے اور ادا کرنا چاہیے، اور یہ ہر نماز کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مشروع قرار دیا۔ آپ کو مجھے سارے مسلمانوں کو اس کی نیکیاں حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ تو میرے بولنے کا مقصد یہ ہے، قرآن مجید کے اندر اور احادیث مبارکہ کے اندر جو باتیں وضاحت کے ساتھ آئی ہیں، ان پر اگر ہم لوگ عمل کر لیں گے تو انشاءاللہ ہماری نجات ہو جائے گی، اور ہماری نجات کے لیے ہم جتنی بھی کوشش کریں وہ ہمارے لیے ہے، اور اگر ہم اپنے لیے کوشش نہیں کریں گے تو پھر کس کے لیے کوشش کریں گے؟ یہ افسوس کی بات ہے۔ اور میں تمام حاضرین سے التماس کرتا ہوں کہ یہ تسبیح بہت قیمتی ہے، جس کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سبحان اللہ والحمد للہ یملأ المیزان او یملأ ما بین السماء والارض۔ یہ سبحان اللہ الحمد للہ کا پڑھنا، عقیدہ رکھنا اتنا اونچا ہے کہ آسمان اور زمین بھر دیتا ہے۔ کس سے؟ نیکیوں سے۔ اور یہ اتنا فضیلت والی چیز ہے، قیامت کے دن جو ترازو کھڑا کیا جائے گا اسے بھی بھر دے گا، اور زمین و آسمان کے درمیان جو گیپ ہے، خلا ہے، اگر اس میں بھی رکھا جائے تو اس گیپ کو بھی بھر دے گا۔ اتنا ثواب ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بات بتائی سچ ہے، اور ہم لوگ اس سچائی کو جانے بغیر غفلت میں پڑے ہوئے ہیں۔ یہ غفلت آپ کے لیے بھی بری ہے اور میرے لیے بھی بری ہے، لہٰذا ان تمام غفلتوں کو چھوڑ کر کے وقت کے مناسبت سے جہاں جہاں پڑھنے کا حکم دیا گیا ہے، یا چلتے پھرتے اللہ تعالیٰ کی پاکی بیان کرنا، اس کی تحمید بیان کرنا، تحلیل بیان کرنا، یہ ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے۔ سبحان اللہ کو تسبیح کہا جاتا ہے، الحمدللہ کو تحمید کہا جاتا ہے، اللہ اکبر کو تکبیر کہا جاتا ہے، لا الہ الا اللہ کو تحلیل کہا جاتا ہے۔ یہ عربی کے 60 فارم سے جو قرآن اور حدیث کے اندر موجود ہیں، یہ آپ کو مجھے پڑھنا زیادہ ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اللہ تعالیٰ کا ذکر خیر کرنے اور ہمیشہ اپنی زبان پر ان کو باقی رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اب اس کے تعلق سے اور بھی بہت سی باتیں ہیں، لیکن وقت کی کمی کی وجہ سے میں اسی پر اپنی تقریر کو ختم کرتا ہوں۔ ختم کرتے ہوئے کچھ لوگوں کے لیے جو درخواستیں آئی ہے، دعا کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ سے شفا طلب کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ان کو سب شفا عطا فرمائے۔ فاروق بھائی، ہمارے اسماعیل بھائی، شفیق بھائی، فہیمہ آپا، اور اسی طریقے سے وہ بچہ جو منہاج، اس کے لیے گردے کی جو شکایت ہے ہمیشہ دعا کرتے تھے، پھر شکایت شروع ہو گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ
ان سب کو شفاء کاملہ عاجلہ عطا فرمائے، آپ لوگوں کو بھی شفاء عاجلہ اور کاملہ عطا فرمائے، آپ کے متعلقین کو بھی جو بیمار ہوں ان کے لیے شفاء عاجلہ کاملہ عطا فرمائے، میرے لیے، میرے گھر والوں کے لیے، سب کے لیے اللہ تعالی شفاء کاملہ عطا فرمائے۔ وَأَقُولُ قَوْلِي هَذَا وَأَسْتَغْفِرُ اللَّهَ لِي وَلَكُمْ وَلِسَائِرِ الْمُسْلِمِينَ إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ وَرَبٌّ حَلِيمٌ۔